حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مکۃ المکرمہ میں جرہم قبیلہ آباد تھا۔ اب اس جرہم قبیلے کو ابتدائی طور پر تو بہت سارے ایسی نزاکتیں اور فضیلتیں حاصل تھیں کہ وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، ان کی حکمرانی میں ہر طرف عدل اور انصاف بھی ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے، نسلیں تبدیل ہوتی ہیں، تو ان کے مزاج بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی زوم میں کہ ہماری حکمرانی مکۃ المکرمہ جیسے عظیم شہر پر ہے، جرہم قبیلے کے لوگ بھی بے راہ روی کا شکار ہونے لگے۔ زوم، تکبر اور بڑائی نے انہیں گناہوں کی دلدل میں دھکیلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس وقت جرہم قبیلے کے سرداروں میں سے ایک بڑا نام عمر بن حارث جرہمی نے جب یہ دیکھا کہ میری قوم کی بدکرداریاں، گناہ اور عصیاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ جو اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی چاہے زمزم یہاں موجود ہے، کہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اس عظیم مقام کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ عمر بن حارث جرہمی نے اس مقام کو، چاہے زمزم کے مقام کو، مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، لوگ بھول گئے کہ یہاں کوئی چاہے زمزم بھی تھا۔ بات مزید آگے چلتی رہی، یہاں تک کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ جب قریب آیا ہے، تو اس موقع پر آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ طیبہ کھودو۔ طیبہ کیا چیز ہے؟ جناب عبد المطلب نے پوچھا، کوئی جواب نہ ملا۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا برہ کھودو۔ پوچھا برہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات پھر حکم ملا مدنونہ کھودو، تو آپ نے دریافت کیا مدنونہ سے کیا مراد ہے؟ پھر بھی جواب کچھ نہ ملا۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب اہل زبان تھے، جانتے تھے کہ یہ تمام کے تمام آب زمزم ہی کے صفاتی نام ہیں، لیکن آپ تصویر کو بالکل واضح اور نمایاں چاہتے تھے۔ چوتھی رات بالکل وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ چاہے زمزم کو کھودو، لیکن اب چونکہ وہاں نام و نشان مٹ چکا ہے، وہاں کوئی قرینہ نظر نہیں آتا کہ یہ چاہے زمزم کہاں تھا۔ جب آپ نے یہ پوچھا کہ میں اسے کھودنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن بتایا تو جائے کہ وہ چاہے زمزم ہے کہاں، تو خواب میں ہی اس جانب اشارہ کیا گیا بین الفرس والدم عند قریۃ النمل حیث ینقر الغراب الاعصم۔ کہا کہ چیونٹیوں کے بل کے پاس جہاں سفید سینے والا کوا گوبر اور خون میں اپنی چونچ مار رہا، یہ ایک اشارہ مل گیا، علامت مل گئی۔ آپ جب دوسرے دن بیدار ہوئے تو آپ نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد اس مقام کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جہاں چیونٹیوں کی بل ہو۔ وہ تو آسانی سے مل گئی، لیکن قرب و جوار میں نہ کہیں خون ہے، نہ ہی کہیں گوبر ہے، نہ ہی سفید سینے والا کوئی کوا نظر آتا ہے۔ اسی اثنا میں کفار مکہ کسی مقام پر ایک گائے ذبح کر رہے تھے، ذبح کرتے ہوئے گائے دوڑ پڑی، نیم مردہ حالت میں وہ دوڑتی دوڑتی اس چیونٹیوں کے بل کے پاس آ کر گر گئی۔ کفار مکہ دوڑتے ہوئے آئے اور وہیں پر آ کر اس کو حلال کیا، وہیں اس کا گوشت بنایا، وہیں اس کی کھال اتاری، وہیں اس کا گوبر رہ گیا، ساری جگہ خون سے لت پت ہو گئی۔ چونٹی کی بل بھی مل چکی، گوبر بھی آ گیا ہے، خون بھی آ گیا ہے۔ اب سفید سینے والا کوا کہاں سے آئے؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دور سے اڑتا ہوا کوا آتا ہے اور اسی گوبر اور خون میں اپنی چونچ مارنے لگتا ہے۔ آپ جان گئے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں چاہے زمزم ہے، اسی کی کھدائی کے ذریعے سے وہ پانی دوبارہ جاری ہوگا۔ اب جب آپ نے کھدائی کا سلسلہ شروع کیا، اتفاق یہ تھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کفار مکہ کے دو خداؤں کی مورتیاں موجود تھیں، ایک کا نام اصاف اور دوسری کا نام نائلہ۔ دیکھیے انسان کی عقل و خرد کہ جب ڈنکے بجتے ہیں تو تب بھی شہرہ ہر طرف ہوتا ہے، لیکن جب اسی عقل کی مت ماری جاتی ہے تو انسان اپنی عقل کے اعتبار سے کیسی پستی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اصاف اور نائلہ یہ اس وقت دو مرد اور عورت تھے کہ جنہوں نے عین حج کے ایام میں جب کچھ لمحات کے لیے کعبۃ اللہ خالی ہوا
تو ان مرد اور عورت نے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر زنا کیا۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا یہ عالم کہ اصاف اور نائلہ کو وہیں پر بت بنا دیا گیا اور لوگوں کے لیے نشان عبرت۔ جب لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان دونوں بتوں کو نکال کر کعبۃ اللہ کے باہر دیوار کے ساتھ رکھ دیا کہ یہ ہمارے لیے نصیحت کا، عبرت کا ہمیشہ نشان رہیں گے، اور اس پاک گھر کی بے حرمتی سے ہم اپنے آپ کو محفوظ و مامون رہیں گے۔ لیکن جیسے جیسے تاریخ کی گرد نقوش پر ڈلتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے عقل کے جملہ پردے بھی انسان پر مزید غالب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سوچ اور فکر جب غلامی کی آمیزش کے ساتھ آگے پروان چڑھتی ہے تو یہی دو مورتیاں اور یہی دو بت کہ جو لوگوں کے لیے عبرت کا، نصیحت کا ذریعہ اور سامان تھے، وہ کفار مکہ اسی اصاف اور نائلہ کو اپنا خدا بنا بیٹھے اور انہی کی عبادت اور پوجا کرنے لگے۔ وہاں سے اٹھا کر انہوں نے اصاف اور نائلہ کو اس مقام پر رکھ دیا تھا جس مقام پر ہمیں خون بھی نظر آ رہا ہے، گوبر بھی نظر آ رہا ہے، چونٹیوں کی بل بھی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سفید سینے والا کوا چونچ مارتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی قربانیوں کو ان خداؤں کے پاس لا کر ذبح کیا کرتے تھے۔ اب جب کھدائی شروع کی تو انہوں نے انکار کر دیا، مزاحمت پر اتر آئے، اپوزیشن پر آ گئے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو جگہ ہمارے لیے مبارک ہے، یہاں ہمارے خدا موجود ہیں، ہم تمہیں کیسے اس مقام کو جو ہے کھدائی کرنے دیں، خراب کرنے دیں کہ یہاں تو ہم اپنی آ کر قربانیاں کرتے۔ اس وقت جناب عبد المطلب کے ایک ہی شہزادے جناب حارث تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ان کی مزاحمت کو روکو، مجھے چونکہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، میں اس مقام کو اور اس جگہ کو کھود کر ہی رہوں گا۔ یہاں تک کہ آپ کو لا ولد ہونے کے طعنے دیے گئے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، تعدد ازواج اور تعدد اولاد عرب کے لیے اس دور میں بھی فخر کا ذریعہ تھا اور آج بھی فخر کا ذریعہ ہے۔ جس کی 1 2 3 اولادیں ہوتی تھیں اس کی تو اولاد تصور ہی نہیں کی جاتی تھی۔ تو عبد المطلب سے لوگ یہی کہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ پورے قبیلے کے ساتھ تم مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمت پر اتر آئے ہو، جبکہ تمہاری اولاد ہی ایک ہی ہے، تم کس بنیاد پر، کس طاقت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو؟ جب یہ طعنہ دیا گیا تو اس موقع پر جناب عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی، باری تعالیٰ تو مجھے 10 بیٹے دے، جب وہ جوان ہو جائیں گے پھر ان میں سے میں ایک تیری بارگاہ میں قربان کروں گا۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے جب اس جگہ کی کھدائی کی ہے، اس کھدائی کے بعد جب اس مقام سے چاہے زمزم جاری ہو گیا، وہ مبارک پانی وہاں سے روانہ ہوا اور اس سے لوگ فیضیاب ہونے لگے، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جناب عبد المطلب کو 10 شہزادے عطا کر رکھے۔ جب یہ 10 تعداد مکمل ہوئی تو اب جناب عبد المطلب نے دوبارہ خواب دیکھا۔ اب خواب میں آنے والا شخص کہتا ہے کہ اپنے نظر کو پورا کرو۔ 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ خیالات ذہن سے محو ہو چکے ہیں، جو نظر مانی تھی وہ ذہن میں اس طرح سے جو ہے مستحضر نہیں ہے۔ آپ جب اٹھے ہیں تو آپ نے ایک بیل اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، جب خواب دیکھا تو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ آپ دوبارہ اٹھے ہیں دوسرے دن، آپ نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، لیکن تیسری رات پھر خواب میں آنے والا شخص کہتا ہے اپنی نظر کو پورا کرو، اور اب وضاحت کے ساتھ کہا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے پاس ایک ہی بیٹا تھا، تم نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ 10 بیٹے ہوں گے تو ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، لو اب اللہ نے تمہیں 10 بیٹے دے دیے ہیں، ایک رب کی بارگاہ میں نظر کے طور پر قربان کرو۔ اب حضرت جناب عبد المطلب کھڑے ہوئے، دوسرا دن ہوا، سارے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا یوں یوں میری نظر تھی، سارے تیار ہو گئے، قرآندازی کر لی جائے، جس کا نام نکلے گا اسے آپ قربان کر دیجئے، ہم آپ کی اس نظر کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب عبداللہ کا نام نکلتا ہے، جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل کرنا ہے۔ سارے بیٹوں میں سے سب سے حسین اور جمیل تھے، سب سے پیارے اور خوبصورت تھے، اہل مکہ کے لاڈلے تھے، ہر کوئی ان کے چہرے کو دیکھنے کو بیتاب رہتا تھا۔ آخر کیوں نہ بیتاب رہتا، آپ کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا۔ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی نکلا کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے تو پورا اہل مکہ مزاحمت پر اتر آیا، کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اگرچہ آپ کے ساتھ ہمارے اختلاف ضرور ہوں لیکن یہ تو من موہنا ہے، یہ اتنا سونا ہے
کہ یہ تو ہمارے بھی دل کا چین اور قرار ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ کی نظر کو پورا کرنے کے لیے ہم اسے قربان کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ دے دیں، کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ دوسری دفعہ قراندازی کی گئی، تیسری دفعہ قراندازی کی گئی، لیکن نام صرف اور صرف جناب عبداللہ کا ہی نکلتا۔ پھر اس موقع پر یہ آرا پیش کی گئی کہ ایسا کیا جائے کہ ہم اس کاہنہ کے پاس چلتے ہیں کہ جو کوئی بہتر رستہ ہمارے لیے نکال کر دے دے گی اور جس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں گے۔ اس کا نام قطبہ یا سجاح ذکر کیا جاتا ہے اور وہ خیبر میں رہتی تھی۔ اس سے پوچھا کہ بھائی یہ نظر پورا کرنے کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پرچی پر جانور ایک اونٹ کا نام رکھو اور دونوں کے درمیان قرعہ نکالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر جناب عبداللہ کا نکلتا رہے تو دوسری جانب جانوروں کی تعداد، اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہنا، لیکن جب قرعہ اونٹوں کی جانب نکل آئے، جس تعداد پر جا کر نکل آئے اس تعداد میں اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے، یہ نظر پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف جناب عبداللہ کا نام، دوسری طرف 10 اونٹوں کا نام۔ قرعہ نکالا گیا تو جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 20 کر دی گئی، پھر قرعہ نکالا گیا، نام عبداللہ کا۔ ادھر تعداد 30 کر دی گئی، پھر بھی نام عبداللہ کا۔ 40 50 60 یہاں تک کہ 100 سرخ اونٹوں پر جا کر قرعہ اونٹوں کی جانب نکلا۔ اب معاملہ یہ آیا کہ حضرت عبد المطلب اب بھی تیار نہیں، کہا یہ اتفاقی ہو گیا ہے، دوبارہ قرعہ نکالا جائے۔ جب دوبارہ قرعہ نکالا گیا پھر بھی نام 100 اونٹوں کا نکلا، پھر بھی مطمئن نہ تھے، تیسری دفعہ پھر قرعہ نکلوایا، یہاں تک کہ دوبارہ سے 12 عبد المطلب کی جانب سے قرعہ ڈالا گیا تو اونٹوں میں سے 100 کی تعداد کا ہی قرعہ نکلا۔ اب وہ 100 سرخ اونٹ جناب عبداللہ کے بدلے میں ذبح کیے گئے۔ 1 مہینے تک مکہ المکرمہ میں کوئی جانور ذبح نہیں کیا گیا، یہی گوشت مکہ المکرمہ پورا کھاتا رہا جو جناب عبداللہ کے بدلے میں قربان کیے جانے والے اونٹوں سے حاصل کیا گیا۔ یہی سبب ہے تفسیر کشاف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے جس میں حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو اس وقت عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ 2 ذبیحوں کے بیٹے کیسے؟ ایک تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ جناب اسماعیل ہیں کہ جنہیں اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے تھے، یہ دوسرے ذبیح کون ہیں؟ تو اس وقت فرمایا کہ دوسرے ذبیح میرے بابا جان جناب عبداللہ، اور پھر اس پورے واقعے کو ذکر کیا گیا، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔